نام پر حاصل کیا گیا اور 1948 میں یہودی جوڈائزم کے نام پہ اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ آئیے ہم اس تناظرے میں یہ دیکھیں کہ پاکستان گزشتہ 65 سالوں میں پاکستان نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کے برعکس ایک دوسری مملکت جو اسلام کے نام پر نہیں حاصل کی گئی اور مذہبی نظریے پہ حاصل کی گئی، جس کا نام اسٹیٹ آف اسرائیل تھا، اس نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا۔ اس تناظرے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان بنانے والوں نے پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا یا نہیں ہوا۔ آئیے ہم یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کو ہم اس نظریے پہ چلا سکے، پاکستان کے اندر ہم اس قانون کو نافذ کر سکے جو مسلمانوں کے لیے ہو اور جس کے اندر مذہبی رواداری ہو۔ چنانچہ سب سے پہلا پاکستان کو سانحہ جو درپیش ہوا وہ 1951 میں جب لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد 1988 میں پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد اس وقت 2011 کے اندر گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی اسیسینیشن ہوئی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی شخصیات اتنے آرام سے کس طرح فارغ کی گئیں، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، وہ پاکستان دو حصے میں 1971 میں تقسیم ہو گیا۔ کیا یہ پاکستان کے دو قومی نظریے کی نفی تھی یا دو قومی نظریہ برقرار رہا؟ اس کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف قومیتوں نے اپنے سر اٹھانے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر نفرتیں پیدا کی جائیں۔ نفرتوں کی بیج ڈالا گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے رہے کہ پاکستان کی معیشت کی تباہی، پاکستان کی معیشت کو ختم کیا جاتا رہا، پاکستان کی معیشت کو ورلڈ بینک اور IMF کی طرف دھکیلا گیا، پاکستان پہ قرضے لائے گئے اور پاکستان اور قرضوں کے تلے دبتا رہا۔ پھر ہمارے سیاستدانوں کا کردار یہ رہا کہ یہاں کے پیسے اور یہاں کی دولت ملک سے باہر لے جاتے رہے، ملک سے باہر اپنے اکاؤنٹس میں جمع کرتے رہے اور پاکستان ڈیفیسٹ بجٹس پہ چلتا رہا۔ آج پاکستان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں آدھا پاکستان ہے۔ آج پاکستان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں پاکستان کی معیشت بدحالی کا شکار ہے۔ آج پاکستان ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ ایک غریب آدمی کو آٹا چاول اور دال لینے کی فکر ہوتی ہے۔ آج پاکستان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں پہ پاکستان کی غیرت کے نام پر بھی آج عوام کھڑے ہونے کو تیار نہیں، چونکہ اس کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں مہنگائی اور گرانی کے ان تمام راستوں میں دھکیلنے کے نتیجے میں۔ چنانچہ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما، جماعت اسلامی پاکستان کراچی کے نائب امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک میرے بہت پرانے ساتھی اور بڑے پرانے سیاستدان جو وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی رہے، اس کے بعد سندھ بچاؤ تحریک کے اس وقت چیئرمین ہیں، شاہ محمد شاہ صاحب۔ میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ آئیے آج کی اس گفتگو میں حافظ نعیم صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں جماعت اسلامی نے ایک مختلف کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کے بننے کے بعد جماعت اسلامی کا کردار مختلف رہا۔ اس کے اندر، اس ٹرانزیشن کے اندر آپ نے پاکستان کو کیا دیا اور کیا کھویا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا قیام ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور مسلم عوام کی اکثریت نے بر صغیر میں ایک بہت زبردست تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک کا اگر کوئی محرک تھا تو وہ اسلام تھا، اور اسلام سے مسلمانوں کی وہ جذباتی وابستگی تھی، اور پھر اس کے پس منظر میں جو انگریزوں کی سامراجیت تھی، ان کی جو استعماریت تھی وہ، اور ہندوؤں نے جس طرح مسلمانوں کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کے کلچر، ان کی تہذیب اور ان کی معیشت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا رد عمل بھی موجود تھا۔ ان تمام محرکات کے نتیجے میں لوگوں نے قائد اعظم کی قیادت میں ایک بہت بڑی عوامی تحریک چلائی، اور بالآخر
انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑ رہا تھا وہ گئے، ان سے بھی آزادی ملی. اس تحریک میں جماعت اسلامی کیوں نہیں شریک میں رہی؟ آ رہا ہوں. جماعت اسلامی 1941 میں بنی تھی اور 75 اس کے ارکان تھے. 74 روپے 14 آنے سے یہ جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت اسلامی کو اس لیے قائم کیا تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ برسوں کی بلکہ صدیوں کی غلامی کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر سے وہ خوئے انقلاب ختم ہو گئی ہے، یا اسلام کے غلبے کی جو ایک تڑپ اور فکر ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے لیے انہیں ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کو تشکیل دینا تھا، لوگوں کی ذہن سازی کرنی تھی اور ایسے لوگ تیار کرنے تھے کہ جو اسلام پر جینے اور اسلام پر مرنے کا لیکن کیا عزم وہ کریں. میں آ رہا سپاہی ہوں پاکستان کی تحریک کے اندر شریک نہیں جی، میں ہونا بتا چاہتے رہا تھے؟ جماعت اسلامی نے اس پوری تحریک کو فکری غذا فراہم کیا. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ، اس وقت پاکستان تو بعد میں بنا، مسلم لیگ جو تھی، آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس وقت، اور قائد اعظم کی قیادت میں جد و جہد ہو رہی تھی. ان کے پاس تو اپنا کوئی لٹریچر ہی نہیں تھا. کوئی ایک واحد لٹریچر جو اس وقت چلتا تھا وہ مولانا مودودی کی کتاب تھی مسئلہ قومیت، اور اس کتاب کے سہارے پہ مسلم لیگ جو ہے وہ جگہ جگہ جاتی تھی، اور اس میں طلبہ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. اور قائد اعظم نے طلبہ سے کہا تھا کہ تم تعلیمی اداروں کو چھوڑ دو، اس وقت ہمیں پاکستان بنانا ہے، اور گلی محلوں میں نکل جاؤ. تو لوگ اس لٹریچر کو لے کر نکلتے تھے اور جگہ جگہ پہنچتے تھے اور مسئلہ قومیت لوگوں کو سمجھاتے تھے. حالانکہ بڑے بڑے نام تھے. تو آپ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا کردار اس وقت کے نوجوانوں کے اندر جماعت اسلامی کے لٹریچر کے فارم کے اندر موجود تھا؟ جی ہاں، بالکل میں کہنا چاہتا ہوں. آگے اس کے بعد پھر پاکستان کا جب قیام ہوا تو جماعت اسلامی بھی ظاہر ہے کہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہوئی. بہت چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن اس چھوٹی سی جماعت نے پاکستان کے بننے کے فوراً بعد خدمت کے ذریعے سے، لوگوں کی دیکھ بھال کے ذریعے سے، مہاجرین کی آبادکاری کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسلامائزیشن کے عمل کے لیے ایک بہت بڑی تحریک کو برپا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد وہ جو سیکولر قسم کے عناصر اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جو انگریزوں کے تیار کردہ بیوروکریسی اور فوج کے نمائندے اور اس طرح کے لوگ جن کا چھوڑ کر گئے تھے، ان کالے انگریزوں نے قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس بات کی کوشش کی کہ یہاں پر سیکولرزم آ جائے. شاہ صاحب، آپ اس بات سے کہاں تک اتفاق کریں گے کہ جماعت اسلامی کا ورژن یہ ہے کہ سیکولر قوتوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی پاکستان بننے کے بعد؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل دوسرے حوالے سے. کبھی بھی تاریخ کو میں جماعت اسلامی پر بات نہیں کروں گا تو اپنے دائرے کے اندر. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی اپنا جو ابتدا کی، تو دنیا کے اندر دو مملکتیں ایسی ہیں جو مذہب کی بنیاد پر بنی ہیں. آپ نے خود اپنے ارشاد کیا جو ابتدا کی. اب ایک تیسری مملکت بھی آ گئی جس کا نام ایران ہے. جو بھی ہے وہ پہلے ہی اسلامی تھی، میں عرض کروں اس کا مذہب اسلام تھا. ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ جو ریزولوشن آف پاکستان ہے. شاہ صاحب، ہم تھوڑی سی بریک کے لیے بھی جاتے ہیں اور مجھے بات ناظرین کرنے کا بریک ٹائم کے دیں. بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے ختم کی تھی. تلسی ہم جسے نوجوان کہتے PTCL Bonanza کی ایک اور تھرلنگ آفر، پے فار 3 ریسٹ از فری. پہلے 3 منٹ کے بعد باقی تمام کال بالکل فری. کرے باتیں ان لمیٹڈ. PTCL لینڈ لائن اور وی فون سے یو فون پر رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک پہلے 3 منٹ کے بعد پوری کال فری. یہ آفر PTCL لینڈ لائن اور وی فون پر کی جانے والی کالز کے لیے بھی ہے. تو فون اٹھائیں اور PTCL لینڈ لائن، یو فون یا وی فون پر ان لمیٹڈ کالز کی تھرل کا لے مزہ. پلاٹ کی خواہش پہ دکان بھی گئی. بھائی جان، میرا پلاٹ آ گیا. اچھا، مجھے میرے پلاٹ لے کے جا رہے ہیں. میں اپنے پلاٹ جا رہا ہوں. پھوپھا جی مجھے معاف کر دیں، پلاٹ میں پیسے ڈبو دیے. میں نے کہا تھا پلاٹ لینا بچوں کا کھیل نہیں ہے. بیگم، پلاٹ میں نقصان ہو گیا ہے، تم فکر بالکل نہ کرو. میں تمہیں سارا زیور دوبارہ بنا دوں گا، لیکن اب تو گھر واپس آنے دو. زندگی بھر کی کمائی سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے خرچ کرنی چاہیے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے آئیں اور دیکھیں. راوی ٹول پلازا سے صرف 20 منٹ کی ڈرائیو پر ایسے گارڈنز، ایک نیا لاہور، 3 سے 10 مرلے اور 1 کنال کے شاندار رہائشی پلاٹس.
ऐसे गार्डन्स। आपने तो ऐसे गार्डन्स में प्लाट लिया है, आप क्यों रो रहे हैं? ये खुशी के आंसू है पगले। ऐसे गार्डन्स एक नया लाहौर। मोहब्बत की अदा जिसमें बसी वही जायका तो है तुलसी। हम जिसे लाजवाब कहते हैं। आज मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। क्या गैस की बचत हम सबका फर्ज नहीं? ये आपका और हमारा हम सबका फर्ज। गैस की लोड शेडिंग से बचने के लिए अपने गीजर में कॉनिकल बैफल लगवाइए, जो सुई नॉर्दन के दफातर से बाआसानी और कम कीमत में दस्तयाब है। गीजर सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक चलाइए, या फिर इंस्टेंट या सोलर वाटर गीजर लगवाइए। रूम गैस हीटर हरगिज इस्तेमाल मत कीजिए, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। आइए हम सब मिलकर गैस लोड शेडिंग का खात्मा करें। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। मुर्गियों ने जलसा किया। अब अंडे देना नहीं, मेहनत ये इस्लाम की। लाल का जम्बू में मुर्गे पीछे चल पड़ी, देख के सब ये खुश हुई। अंडे दूध में जाके रे सब से चमके पड़े। बाकी सब है ऑर्डिनरी केक। सिद्दीकी लिनेमेंट जोड़ों और आसाब के दर्द की बेमिसाल दवा। चोट का दर्द, कमर का दर्द, आसाबी दर्द और जोड़ों के दर्द का कामयाब मुअस्सर इलाज। सिद्दीकी लिनेमेंट, दर्द दूर, नाम मशहूर। PTCL Bonanza की एक और थ्रिलिंग ऑफर। पे फॉर 3, रेस्ट इज फ्री। पहले 3 मिनट के बाद बाकी तमाम कॉल बिल्कुल फ्री। करे बातें अनलिमिटेड। PTCL लैंडलाइन और V फोन से U फोन पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पहले 3 मिनट के बाद पूरी कॉल फ्री। ये ऑफर PTCL लैंडलाइन और V फोन पर की जाने वाली कॉल्स के लिए भी है। तो फोन उठाएं और PTCL लैंडलाइन, U फोन या V फोन पर अनलिमिटेड कॉल्स की थ्रिल का ले मजा। तुलसी हम जिसे लाजवाब कहते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान बनने के हालात पर और कौमियतों पर गुफ्तगू कर रहे थे शाह मोहम्मद शाह साहब। मैं दोबारा वहीं से उनकी गुफ्तगू शुरू करने की दरख्वास्त करूंगा जहां पे गुफ्तगू शाह साहब ने ख़त्म की थी। जनाब आला, अर्ज़ ये है कि तारीख़ ये है, तारीख़ी हक़ाइक़ ये है कि पाकिस्तान का बनना जो था उसकी बेस है करारदाद लाहौर, जो मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कन्वेंशन में पेश हुई थी, जो शेर बंगला ने पेश की। मैं आ रहा हूँ उस पर। मुझे मौलवी फजल हक साहब ने पेश की थी, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने उसको तायद की थी। ड्राफ्टेड बाय फ्रॉम सिंध, वो मैं नहीं बताना चाहता, अगर कहेंगे तो हिस्ट्री में ये बताऊंगा। उसमें उस वक्त जो उसके करारदाद पेश करने वाले के मुहर्रकात थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जनाब GM सैयद पेश थे। बिल्कुल दुरुस्त है, ये तारीखी हकीकत है। नंबर 2, उस वक्त जनाब GM सैयद मुस्लिम लीग सिंध के सदर भी थे। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक। और पाकिस्तान की ये जो रेजोल्यूशन है जो आज मीनार पाकिस्तान में लिखी पड़ी है, लगी पड़ी है, उसमें कहाँ भी ये जिक्र नहीं है कि मुसलमान जुदा कौम के हैसियत से ये मुल्क बन रहा है। वहां लिखा हुआ है मुस्लिम अक्सरियती सूबों भी ये नहीं पर कौमियतों का ये वफाक है। उसमें वो जो ड्राफ्ट है अगर उसको आप लेंगे तो बेस है वो। देखिए शाह साहब, आप मुझे अर्ज करने दे, फिर आपको जो बात करने दे, ये हिस्ट्री की बात है। नंबर 1, पूरे बड़े सगीर में ये जो आज का पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश है, उसमें पहली
پہلی اسمبلی جس کا نام ہے سندھ اسمبلی، اور اس نے 43 میں